اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ہر وقت دیکھ کر چلنا ہے، بیوی کو دیکھ کر نہ چلو، برادری کو دیکھ کر نہ چلو، اللہ کو دیکھ کر چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، کئی میل پتھر مارے انہوں نے، جب آپ تھک کے بیٹھ جاتے تکلیف سے تو وہ نوجوان آپ کو پکڑ کے اٹھاتے پھر مارتے تھے۔ پھر آپ نے جب باغ میں پناہ لی تو آپ نے کہا اللہ مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں۔ پھر کہا کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں، اگر آپ مجھ سے پہلے راضی ہونے کا، اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ان سرداروں میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے، جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ ہمارا فیصلہ صرف اللہ نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ ہمارے اور کامیابی کے درمیان اللہ ہے، ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین، روس، جاپان، امریکہ نہیں ہے، اللہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا فیصلہ کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ لمبے چوڑے حساب نہیں لگاتے۔ ایمان اور عمل، دل، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے جسموں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے ایمان کو، دل کے یقین کو اور جسم کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اعمال ٹھیک ہیں، یقین ٹھیک ہے، کامیاب۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اور وہ ہمارے قریب ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس قریب والی ذات کو راضی کرنے میں نہ لگنا اور دور والی چیزوں کے پیچھے پھر کر کامیابیوں کو ڈھونڈنا، ایسے بے وقوف انسانوں کے پاس اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے کہ ان کو سمجھاؤ کہ اپنی صلاحیتوں کو اس مچھر کے پر پہ ضائع نہ کرو، دنیا پہ اپنی صلاحیتوں کو نہ لگاؤ، اللہ کو راضی کر لو۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، پہلی امتوں کے ذمہ تھا کہ صرف اپنی نماز روزہ اور چھٹی۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو اپنی نماز روزہ اور چھٹی۔ اللہ نے فضل فرمایا کہ ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ پہلے کے سارے انبیاء، ان میں سے کوئی ساری دنیا کا نبی بن کر نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک حصے میں نبی بن کر آئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے بس۔ لوط علیہ السلام اردن کی 5 بستیوں کے ذمہ نبی بن کر آئے، اور یونس علیہ السلام موصل بستی والوں کے نبی بن کر آئے۔ ایک ایک قوم کے نبی، ایک ایک علاقے والوں کے۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کے، ان کے چچا زاد سمود تھے، ان کے لیے صالح علیہ السلام الگ نبی۔ سبا یمن میں ایک قوم تھی، 13 نبی اللہ نے آگے پیچھے بھیجے، ایک قوم کے لیے ایک نبی، ایک علاقے والوں کے لیے ایک نبی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی۔ ان دونوں کے بیچ میں 1000 نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ تو ایک قوم کے لیے ایک نبی آتے تھے۔ پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی ساری دنیا کا نبی بن کر نہیں آیا۔ آخر میں اللہ جل شانہ نے جب آپ کو بھیجنا تھا نبیوں کے سردار کو، تو پچھلی ساری ترتیب بدل دی۔ آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اقوام عالم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت دوہری بعثت ہے، میرے ساتھ اللہ نے میری امت کو بھی مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کو قیامت تک کے زمانوں کے لیے نبی بنایا۔ قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن کے نبی اور رسول بھی آپ ہیں۔
क़यामत तक के लिए नबी बनाया, और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए नबी बनाया, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सिर्फ आजमों के लिए नहीं। 6 बर्रे आज़मों में इंसान आबाद हैं, 6 बर्रे आज़मों वालों का नबी बनाया। दुनिया में 262 मुल्क हैं, 262 मुल्कों वालों का नबी बनाया। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मुझे तुम सारों इंसानों की तरफ नबी बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दुनिया जहान वालों के लिए रहमत और नबी बनाकर भेजा। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, बड़ी आलीशान है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को पर कुरान उतारा ताकि वो दुनिया जहान वालों के लिए डराने वाले बनकर जाएं। सारी दुनिया के इंसानों का नबी बनाया, क़यामत तक के इंसानों का नबी बनाया। और उम्र मुबारक बहुत थोड़ी दी। शुरू से अल्लाह को ये मंजूर था कि आपकी ख़त्म नबूवत की वजह से ये ज़िम्मेदारी इस उम्मत को देनी, ये इस उम्मत को अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी है। इसलिए आपने इनको यही बताया, बुइस्तुम मुयस्सिरीन, तुम आसानियाँ करने वाले बनाकर भेजे गए हो, और तुम सख्ती करने वाले बनाकर नहीं भेजे गए। आसानियाँ करो, आसान करके बताओ, मुश्किल करके ना बताओ, खुशखबरियाँ सुनाओ, फ़ज़ाइल सुनाओ। बश्शिरू वला तुनफ़िरू, नफ़रत न दिलाओ, खुशखबरियाँ सुनाओ बस। और फिर आपने हज्जतुल विदा के खुतबे में सहाबा से फरमाया था कि कल क़यामत के दिन अल्लाह मेरे बारे में तुमसे पूछेंगे, फ़माज़ा अंतुम क़ाइलूना, तो तुम क्या जवाब दोगे? उन सब ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम कहेंगे कि इन्होंने दीन पहुँचाया नहीं, पहुँचाने का हक़ ही अदा कर दिया था, अमानत को उसके हकदार तक पहुँचाया था। आपने उस वक्त फरमाया, अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना। ये सारे ये कह रहे हैं कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। फिर आपने उनको फरमाया कि बस अब मैं भी कह दूंगा कि मैंने भी इन तक पैगाम पहुंचा दिया था, अब दुनिया के गायबीन तक, बाकी लोगों तक पहुंचाना तुम्हारे ज़िम्मे है। पूरे अफ्रीका में 56 मुल्क हैं। सहाबा के ज़माने में इस्लाम पहुंच गया था, साइबेरिया से लेकर मकरान तक, और फ़्रांस और पुर्तगाल से लेकर कश्मीर तक, इन सारे मुल्कों में कुरान की 1 नंबर ज़िंदगी चालू करके दिखाई, इस्लाम को ज़िंदा करके दिखाया। अल्लाह की मदद उनके साथ थी, सिर्फ कैसरो किसरा नहीं, वो हज़ारों साल से हुकूमतें करते हुए दुनिया के बड़े हुक्मरान नामो निशान ही मिट गए। कभी कैसरो किसरा भी दुनिया में होते थे। एक वक़्त में दोनों से लड़े सहाबा, एक वक़्त में। आमतौर पर जब एक सुपर पावर से लड़ना हो तो दूसरे के साथ सुलह करते हैं, एक वक़्त में दोनों से लड़े, अल्लाह की मदद साथ है। और सारे बर्बर और ये सारे का सारा यूरोप का इलाका और ये सारे इन सब से, इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू हमें अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा काम है। ये यहूदी नबियों की औलाद थे, जब ईमान और अमाल को छोड़ा तो अल्लाह ने इनको फरमाया मेरी लानत है तुम्हारे ऊपर। उन पर लानत हो गई, तबाह हो गए। अल्लाह की लानत बहुत सख्त होती है। और सहाबे किराम वो तो नबियों की औलाद नहीं थे, लेकिन जब मजबूती से अपनी ज़िम्मेदारी पर आए तो अल्लाह ने सारी दुनिया को उनके लिए मुसख्खर कर दी। किसरा की बेटियां उनके बिस्तर बिछाती थीं और सारी दुनिया उनकी नज़र देख कर चलती थी। वो बकरियां चराने वाले सहाबा वो बैठकर बादशाहों के फ़ैसले करते थे, इसलिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पर थे। अल्लाह की मदद और नुसरत उनके साथ थी, अल्लाह की मदद साथ थी। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इसलिए जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन से उम्मत को नक्लो हरकत पर डाला, बैठने नहीं दिया, नक्लो हरकत पर। जमातें 150 जमातें आपने सहाबा की बना बना कर भेजी। 25 जमातों में या 27 में खुद भी तशरीफ़ ले गए, अमली तौर पर सिखाया कैसे दावत देनी है, कैसे काम करना है, रात को क्या अमाल करने हैं, दिन को क्या अमाल करने हैं। और फिर आप फरमाते थे मेरा तो दिल करता है हर जमात में चला जाऊं, लेकिन यहाँ के तकाजे भी हैं। ये काम उम्मत को काम पर डाल कर गए, नकलो हरकत पर डाल कर गए। नाबीना साहबी आप देखो, साहबा के वो भी गए हैं। साहबा की औरतों के हालात को देखो, वो सिर्फ बच्चों को पालने के लिए नहीं थी, पूरी दुनिया में पूरा दीन जिंदा हो जाए इस मेहनत में औरतें भी मर्दों के साथ शरीक थी।
عورتوں پر بھی محنت کی، ان کو بھی کام والا بنایا. اسی طرح مرد بھی، ہر ایک. معاذ ابن جبل وہ بھی اللہ کے راستے میں، سب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. لنگڑے عمرو ابن جموح، آپ نے فرمایا تم تو معذور ہو. ان کا جی میرا دل کرتا ہے لنگڑی ٹانگ سے جنت میں چلوں. آپ نے اجازت دے دی. ان کے بیٹوں کو کہا کیوں روکتے ہو؟ اب وہ گئے، بیوی کو کہا تیار، مجھے اجازت مل گئی ہے، تیاری کرو، میرا سامان باندھو. بیوی نہیں ان کو مسلمان کیا تھا، اسی نے پکا، اس نے اور پکا کرنے کے لیے اس وقت ایک جملہ کہا. اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، راستے سے واپس آ جاؤ گے، راستے سے واپس آ جاؤ گے. کہا اچھا، تانا دیتی ہے. وہ کھڑے ہو کے دعا کی کہ اللہ واپس نہ لانا، مجھے واپس گھر نہ لانا. وہاں جا کے شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں عمرو ابن جموح جنت کے بالا خانوں میں چل رہے ہیں، اور اللہ نے اس کی لنگڑی ٹانگ کو صحیح ٹانگ سے بدل دی ہے، میں نے دیکھ لیا. اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں عورتیں. اپنے حضرت افرا اپنے 7 بچوں کے ساتھ گئی ہیں. حضرت خنسا اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ گئی ہیں. چاروں ایک دن میں شہید ہو گئے. تو ان کو بتایا، انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کی رحمت کے سائے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی. صلہ ابن اشیم تابعی تھے، اور ان کی گھر والی معاذہ عدویہ، ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی تینوں اعمال میں 1 نمبر. وہ دونوں باپ بیٹا ایک سفر میں شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. وہ بصرہ میں رہتے تھے. بصرہ کی عورتیں آئیں تعزیت کریں، افسوس کریں. تو ان کی گھر والی کو خبر مل چکی تھی. اس نے ان کو دروازے پر دیکھ کر کہا عورتیں آئی ہیں. اس نے ان کو کہا کہ اگر افسوس کرنے آئی ہو تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی، جاؤ اپنے گھر جا کے افسوس کرو، یہ کوئی افسوس کی بات نہیں. میرا خامن بھی قبول ہو گیا، بیٹا بھی قبول ہو گیا. اگر مبارکباد دینے آئی ہو تو آ جاؤ، اور اگر افسوس کرنے کے لیے آئی ہو تو میں دروازہ نہیں کھولتی، اپنے گھر جاؤ. ایسی عورتیں. اس لیے یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا. پھر جب آپ جماعتیں واپس آتی تھی، آپ ان سے کارگزاری ضرور سنتے تھے. اسی طرح آپ صحابہ کو بھیجتے تھے، تقاضا پورا کر دیا پھر واپس آ گئے، پھر تقاضا آ گیا پھر بھیج دیتے تھے. جب تقاضا آ گیا بھیج دیتے تھے. اور ہر حال میں کبھی انہوں نے نہیں کہا میں کل چلا جاؤں گا، نہیں، ابھی تیار ہے، اسی وقت تیار ہے. سامان ہے پھر بھی، نہیں ہے پھر بھی، ہر حال میں نکلنے والے، ہر حال میں نکلنے والے. نامعلوم مقام کر. ایک اس وقت منافق بھی ہوتے تھے، اب ان سے بچانے کے لیے آپ ادھر بھیجنا ہوتا تھا تو ادھر کے حالات پوچھتے تھے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. ایک جماعت کو آپ نے بھیجا، جماعت بنائی، 12 ساتھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارا امیر میں اس آدمی کو بناؤں گا جو سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتا ہے. زیادہ کھانے والے کو کبھی امیر نہیں بنایا، جو بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے وہ امیر صاحب بنے. اب سب فکر مند ہیں کس کو بنائیں گے کہ عبداللہ ابن جحش کو بلاؤ. عبداللہ ابن جحش آگے کہ تم امیر ہو. کدھر جانا ہے، کیا تقاضا ہے؟ کہ بس اس کاغذ میں لکھ دیا ہے، یہاں نہیں پڑھنا. 2 دن ادھر منہ کر کے سفر کرو، 2 دن بعد دومت الجندل پہنچ جاؤ گے. دومت الجندل ایک علاقہ ہے، وہاں پہنچ جاؤ گے. وہاں کھول کے خط پڑھو کدھر جانا ہے، پھر اس پر ساتھی تیار ہوں تو اس کو بھی لے جاؤ. 2 دن چلتے رہے، نامعلوم مقام پر تشکیل. وہاں جا کے 2 دن بعد خط کھولا. وہ بڑا مشکل کام تھا، دشمنوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا. امیر نے خط چوما، سر پہ رکھا کہ اللہ کے رسول کا خط ہے. ساتھیوں نے کہا ہم بھی تیار ہیں. پھر وہ تقاضا پورا کر کے واپس آ گیا. اسی طرح تقاضوں پر بھیجتے تھے. تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوست، ایک فرق تھا کہ وہاں پر جب بھیجتے تھے تو روانگی کی تاریخ تو لکھتے تھے، واپسی کی تاریخ کوئی نہیں. یا تو دین زندہ ہوگا یا ہماری قبریں بھی وہیں بن جائیں گی. ہمارے زمانے میں روانگی کی تاریخ بھی ہے، واپسی کی بھی ہے. وہاں واپسی کی تاریخ نہیں تھی. واپس کب آنا ہے کہ پتہ نہیں، جب دین زندہ ہوگا تو
تو اس لیے پہنچنا تو صحابہ تک ہے، نیت تو اس کی ہو، لیکن پھر بھی ابھی تو جس حال میں جیسے بزرگوں نے طے کیا ہے، جو مشورہ ہو، مشورے کے مطابق چلنے میں کامیابی اور ترقی ہوتی. اپنی مرضی سے آدمی دین کا کام کرے، اس کو ترقی نہیں ہوتی. تو کارگزاری سننا سنانا یہ سنت عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ایک حصہ ہے، اس لیے کارگزاری سنتے ہیں. آپ جماعتوں کی کارگزاری سنتے تھے، جاتے ہوئے ہدایات دیتے تھے، کوئی بات یاد آگے واپس بلا کر ان کو بتاتے تھے. یہ بھی خیال رکھنا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، پھر واپس بولا، نجران بھیجا، نجران ایک علاقہ تھا، وہاں جاؤ، عیسائی تھے وہاں، پھر ان کو واپس بلایا. ان کو کہا ایک تمہارے دل کی چاہت ہے، ایک میرے دل کی چاہت ہے، کہ جی آپ کے دل کی کیا چاہت ہے؟ فرمایا کہ تم تو چاہتے ہو فتح کی خبر سناؤ، اور میری یہ چاہت ہے کہ ایک بھی آدمی ان میں سے مسلمان ہو جائے، وہ 1000 کافروں کے مرنے سے بہتر ہے. ان کا جی سمجھ گئے کہ جاؤ. انہوں نے وہاں جا کر اپنی جماعت کو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر تقسیم کر، انہوں نے دعوت دی، سارے علاقے والے مسلمان ہو گئے. پھر وہ خط لکھا کہ اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے کی طرف سے، اللہ کے رسول کے نام خط ہے کہ آپ کی آنکھیں اللہ نے ٹھنڈی کر دی، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، نجران والے مسلمان ہو گئے. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم آپ کے اگلے حکم کے انتظار میں ہیں، آگے جائیں یا واپس آ جائیں؟ تو آپ نے ان کو خط لکھا کہ واپس آ جاؤ. اور نجران والوں کا ایک وفد، ایک جماعت لے کر آؤ، وہ عملی طور پر آ کر سیکھیں یہاں پر. اس لیے فرماتے تھے جہاں بھی جماعت بھیجتے تھے کہتے تھے وہاں سے ایک جماعت لے کر آؤ، وہ یہاں سے دین سیکھ کر جائیں، پھر اپنے ہاں جا کر اس کو قائم کریں. تو اس طریقے سے جماعتوں کو جاتے ہوئے ہدایات دیتے تھے، واپسی پر ان سے کارگزاری سنتے تھے. تو یہ کارگزاری سننا امتحان کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو وہ تو جو اللہ کے راستے میں گئے ہیں سب پاس ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ کرتے کرتے کام صحیح رخ پر آ جائے. کام انسان سیکھتے سیکھتے سیکھتا ہے، کام صحیح رخ پر آ جائے اس کے لیے. اس لیے جب جو بھی جماعت بھائی کارگزاری سنانے آئیں، اعمال کی کارگزاری سنانی ہے. کھانا کیا کھایا تھا اس کے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. لوگوں کو آپ سے اچھے کھانے بنانے آتے ہیں، پکانے کھانے سب کچھ، اس کی ضرورت نہیں. اس کا ماحول تو پہلے ہی ہے. کون سی گاڑیوں میں سفر کیا اس کو نہیں بتانا، وہ تو لوگوں کو آپ سے زیادہ پتہ ہے. اعمال کیا کی، یہاں سے چلتے ہوئے کیا عمل کیے، نیت کیا تھی، دعا کیا پڑھی، 5 سورتیں 6 بسم اللہ پڑھی، کیا کیا پڑھی، اعمال بتانے ہیں. اعمال جاتے ہوئے نفل پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے، کیا کیا تھا، مشورہ کیا کیا تھا، نیت کیا تھی، جذبے کیا تھے، بس اعمال کی کارگزاری. وہاں پہنچ راستے میں کیا عمل کیے، بستی میں داخل ہونے سے پہلے کیا عمل کیا، بستی میں داخل ہو گئے دن کو کیا عمل کیے، رات کو کیا عمل کیے، کن اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد آئی اور نقد جماعت نکل گئی. اعمال کی کارگزاری، اعمال کی کارگزاری سنانی کریں گے انشاءاللہ. اور پھر کسی کا عیب نہیں بتانا چاہیے، کسی مسلمان کی کمی کمزوری نہیں بتانی چاہیے. کوئی ایسی چیز ہو جس میں اجتماعی نقصان ہو بعد میں بتا دو، علیحدگی میں بتا دو. ہاں علیحدگی میں کسی کو بتا، لیکن مجمع کے سامنے، مجمع کے سامنے تو خوبیاں صفات، وہاں کے لوگ اتنے اچھے تھے، ان کی صفات ایسی تھی، جی خوبیاں بتانا. اور اس لیے کہ گناہ، کسی کا عیب بتانا، اس کے 2 نقصان ہیں. یہ کسی کا عیب بتانا اس کے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، اور دوسرے یہ کہ عیب بتانے سے پھیلتا ہے. نہ بتاؤ اللہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، نہ بتاؤ ختم ہو جائے. حضرت عمر نے دیکھا شراب پی رہے ایک آدمی، چھپ کے نہیں بتایا کسی کو، وہ بھی ڈر گیا. اس نے کافی دن کے بعد آیا، حضرت عمر نے اسے قریب بلا کر فرمایا کہ اس دن جو میں نے دیکھا تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا، میرے ساتھ جو تھے ان کو بھی نہیں بتایا. اس نے کہا آپ بھی کان قریب کرو، میں نے بھی اسی دن توبہ کر لی تھی. ذکر نہیں کریں گے اللہ ختم کر دیں گے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں اخبار نہ پڑھو. یہ اخباروں والے مسلمانوں کے عیب خوب بتاتے ہیں تاکہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر عیب بتانے سے پھیلے گا، بتانے ہی نہیں اس کو. خوبیاں بتانی، لوگوں کی خوبیاں یہ تھی، صفات یہ تھی. جماعت نکلی تو یوں کہنا کہ اللہ کے فضل سے نکلی، اللہ کے فضل سے نکلی، ہم نے بہت محنت کی، یہ اچھا نہیں، اللہ کے فضل سے نکل گئی. اور نہیں نکلی تو اس پر کہنا کہ ہماری سستی تھی، لوگ تو اچھے تھے، ہماری محنت میں کمزوری ہوگی.
इसलिए ताइफ से वापसी पर आपने अपनी शिकायत का, अल्लाह मैं आपसे अपनी शिकायत कर, अल्लाहुम्मा अश्कू इलैका ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला अन्नास, अल्लाह मैं अपनी शिकायत, मेरी तदबीर में कमी हुई होगी, ये अल्लाह को बहुत पसंद आया। इसलिए ये नहीं कहा कि ताइफ वालों ने मेरी बात ही नहीं सुनी, यूँ नहीं कहा, यूँ कहा अल्लाह मेरे दावत देने में, तरतीब बनाने में कुछ कमी रह गई। ये तो इसलिए जब लोग जमात नहीं निकली तो हम कहेंगे हमारी वजह से नहीं निकली, हम ही सुस्त थे, और जब निकली के कहेंगे कि अल्लाह के फजल से निकली। कमी कमज़ोरी की निस्बत अपनी तरफ करनी चाहिए, खूबी की निस्बत अल्लाह की तरफ करेंगे इंशाअल्लाह। अब जो जमातें काम करने आई हैं उनके एक एक साथी कारगुजारी सुनाने आ जाए। जी सुनाओ जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुल्लाह जल्ल जलालुहु अन अकरमना व खर्रजना फी सबीलिही फहादा फज़लुन व मिन्नतुन मिन अल्लाह जल्ल जलालुहु। अल्लाह ताला का करम और फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी और हम अल्लाह के रास्ते में निकले, और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। नहमदुहु अव्वलन व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करमना फी खुरूज नुसरत अक़दाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। وخرجت أتيت إلى المشايخ أولا، فأنا كنت مريضا وفي المجاهدة، فقالوا المشايخ أنت لا تخرج إلى نصرة الأقدام لأنك مريض. فقلت أنا أحب أن أخرج وأنا باقي لي فقط تشكيل وآخر تشكيل يكون قصير، فهم قالوا لا تستطيع. فأنا توجهت إلى الله وقلت يا رب، فهم وضعوني بالاختلاط، قال حتى تتعالج. والحمد لله بعد 5 أيام الله كرمني وأتيت إلى أهل الشورى وفصلوا لي بأن تخرج إن شاء الله تعالى، فهذا فضل من الله وكرم। मेरा इरादा था कि मैं साल की जमात, पैदल साल की जमात की नुसरत पे जाऊं, लेकिन बीमार हो गया था, तो इसलिए फिर हजरात फरमा रहे थे कि आप उस तश्कील में ना जाएं। तो बहरहाल फिर दुआ भी करता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, कुछ ठीक हो गया तो फिर उन्होंने इजाज़त दे दी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दे दी, फिर मैं चला गया। الحمد لله كان تشكيلي إلى بيشاور، الحمد لله رب العالمين. فصلوا لي 15 يوم الفضل لله. ذهبت ووصلت المساء أو عند العصر، فبت هناك في المركز، وثاني يوم الفجر بعد الفجر تشكلنا إلى مكان الجماعة، وبفضل الله كان التقاء الجماعتين هو يمشي خطين. أنا لم كنت أعلم، ولكن هناك عرفت أن كان يمشط خطين إلى سنة، فالله أكرمني وكنت موجودا عند اجتماعهم. फरमा रहे हैं कि हम पेशावर, हमारी तश्कील हो गई थी, हम मरकज़ चले गए थे, अगले दिन सुबह जोड़ था, तो सुबह सुबह हम वहाँ पहुँच गए थे। उसी दिन दोनों जमातें, एक उमरकोट की जमात थी और एक बाबल नगर की जमात थी, और उन दोनों का जोड़ था वहाँ सालिहीन मस्जिद में, तो वहाँ हम पहुँच गए फजर के बाद। فالحمدلله رب العالمين بتنا معهم وبدأنا الأعمال، الجماعتين بدأوا الأعمال. كان الحال يعني أنا لا أتصور، فقط أنا أنظر إلى وجوههم وأبكي، يعني أحس فيهم التضحية سبحان الله. والله أكرمنا وخرج من مسجد الصالحين، كان اسمه مسجد الصالحين، خرج جماعتين نقدا إلى 3 أيام، وجماعتين إلى 40 يوم. الحمد لله تشكلوا الحمد لله رب العالمين. फरमा रहे हैं कि माशाल्लाह मुझे देख के बहुत ही फ़ायदा हुआ, और उनके कुर्बानी को देख के बहुत ही हमें माबदीदा हुए, और उनकी चेहरों पे नूर था, बहुत उनकी कुर्बानी के असरात थे। 2 जमातें सरोज़े की बनी, 2 चिल्ले की जमातें नकद वहाँ से निकल गईं। وبعدها تشكلنا إلى مسجد ثاني، وكانت المسافة 4 كيلومتر. سبحان الله، أنا قلت كيف يعني أستطيع أن أمشي 4 كيلومتر، لأن ما كنت أمشي هذه المسافات والبستر على ظهري. ولكن عندما مشيت حسيت في راحة في صدري، وحسيت يعني أحسست شيئا ما استشعرته من قبل. عندما وصلت وقال الأمير ما شاء الله مجتهد
بأي نية تدخلون القرية، وكان يعطينا النوايا، وكان دعاء القرية ويدعو لأهل القرية ويدعو بنزول الرحمة. وكنا ما ندخل المسجد إلا ما يأخذ النوايا، وكيف ندخل إلى المسجد بأي نية، وندخل بنية الاعتكاف ونصلي ركعتين سنة لله تعالى، وقضاء حاجة بأن يخرج معنا من هذا المسجد إن شاء الله تعالى جماعة نقدا إلى 4 شهور وإلى سنة وإلى 40. كان فكر الأمير عالي جدا الحمد لله. फरमा रहे हैं कि पहली मस्जिद का जो फासला था वो 4 किलोमीटर था, तो पहले से तो इतनी हमारी आदत नहीं है पैदल चलने की, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मदद की, हमें करम किया और वहाँ हमें इतना महसूस नहीं हुआ, मुशक्क़त नहीं महसूस हुई। और अमीर साहब बहुत फ़िक्रमंद थे और बस्ती से पहले वहाँ दुआओं का अहतमाम करवाते थे, बस्ती की दुआ, फिर जाने से पहले नियतें भी करवाते थे, भाई यहाँ पर हमने मेहनत करनी है, सबको काम वाला बनाना है, नकद जमात निकालनी है। और एक जमात आई थी, इस तरह उनका साथी वो गुम गया, वो साथी में उनके साथ एहसानुल्लाह खुशदार वो हो तो उनके साथ मिल जाए। जी ठीक है, करें आप। तो वो नियतें करवा के फिर उसके बाद यानी नकद जमात की नियत भी करते थे और फिर यानी जाते ही कुछ गश्त वगैरह भी शुरू कर देते थे। इस तरह करके मस्ती में यानी ये नियतें करके हम जाते थे। الحمد لله رب العالمين. كل قرية ندخلها بالدعاء وبنوايا متعددة سبحان الله تعالى. وأكثر قرية دخلنا كانت المسافة هي 9 كيلو متر، فقلت أنا كيف أمشي، ولكن استحضرت ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 83 كيلو، وكيف غزوة تبوك، وكيف الصحابة جاهدوا، فقلت أنا أمشي إن شاء الله تعالى. ولكن عندما مشيت أحسست بأنوار عجيبة في المشو، وكأن أحدا هو الذي يحمل عني البستر، وكأن أحد هو الذي يرفعني. فسبحان الله عندما نصل إلى المسجد وندخل وأسجد إلى الله أحس براحة عجيبة. हमारे एक मस्जिद का फासला 9 किलोमीटर था और एक का इसके कमोबेश, तो वहाँ पर थोड़ी मैं परेशानी थी कि कैसे चलेंगे, क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत ही करम किया और बहुत ही उसके अनवारात महसूस हुए, अल्लाह की मदद भी थी। और वहाँ जाके फिर नमाज़ पढ़ते थे, दुआ करते थे, उसमें बहुत ही कैफ, बहुत ही अल्लाह ताला का कुर्ब महसूस होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये करने की तौफीक दी। الحمد لله شكلت معنا في هذه المساجد جماعة لسنة وجماعة ل4 شهور، ولكن بعد اجتماع القدماء، وكنا الحمد لله أي جماعة نشكلها الحمد لله كان نعطيها هدايات الخارجين. وأنا كنت أسمع عن الصحابة وكنت أتمنى أن أراهم حتى في الرؤيا، ولكن عندما تشكلت إلى هؤلاء الرجال شهدت صفات الصحابة فيهم. फरमा रहे हैं कि यहाँ से 1 साल की जमात और 1 चिल्ले की जमात तैयार हुई, लेकिन वो कह रहे थे पुरानों के जोड़ से हम तैयारी करके निकलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे थे कि भी मैंने साथियों में बहुत ही सिफ़ात देखी, जैसे सहाबा कराम में सिफ़ात थी, सादगी, मुशक्क़त और जैसे, तो ऐसी सिफ़ात माशाल्लाह ये साल वाले जो जमात चल रही थी इनमें बहुत ही सिफ़ात थी। نحن بعد بشاور عندما بدأنا تقريبا شيء 30 كيلو، كان آخر مسجد اسمه مسجد بلال، ولكن كان ليس في بشاور، كان في سالكود جار سدة. والحمد لله رب العالمين كانت هذه الجماعة موفقة وفيها الألفة والمحبة، وكانوا أقول متى ينامون؟ لا ينامون، أستيقظ في الليل، أستيقظ 4 هم مستيقظون، 3 مستيقظون، متى ينامون؟ وبعد الفجر لا ينامون. والأمير ما في فمه إلا قشت قشت قشت، حفظت هذه الكلمة قشت قشت، وهو يذهب صباحا وظهرا. ولكن الحمد لله يعني الله أكرمنا في هذه الجماعة، كان رقم الجماعة 562، جماعة موفقة وفيها الألفة والمحبة سبحان الله. कैसे जमात में बहुत मोहब्बत था और जोड़ था। 562 नंबर ये जमात थी और यानी बहुत ही जोड़ भी था, मोहब्बत थी और मेहनत बहुत करते थे, सोते नहीं थे, तो रात को भी जल्दी उठ जाते थे और रोना धोना अमाल करते थे और फजर के बाद भी नहीं सोते थे, ज़ोहर के बाद भी नहीं सोते थे, सारा दिन गश्तों में और वसूली में अमीर साहब भी जमात को लगाए रखते थे। तो दिन में हमने उनको आराम करते नहीं देखा, यानी जमात को। ومن كثر ما اهتموا فينا سبحان الله ويقولون أنت مهمان وأنت يعني من العرب،
فأحسست بالذنب أنا كم كنت مقصرا. فهذه الجوهرة اليوم عندكم أنتم، وأنتم يعني حاولوا لا تذهب منكم هذه الجوهرة. هذه جوهرة غالية نحن فقدناها، ولكن الحمد لله الله أوجدها مع أناس هم أهل لحمل هذه الجوهرة. फरमा रहे थे कि हमारा बहुत इकराम करते थे और हमें मेहमान कहते थे और हमें काम नहीं करने देते थे, तो लेकिन हमें बड़ा यानी इसमें अपनी पशेमानी होती थी कि इन हजरात में ये जवाहरात और ये सिफ़ात हैं जो हम में नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे, आप इस मेहनत को, इन ये जवाहरात को संभालें और इसकी कदर करें, क्योंकि ये हमारे अंदर तो ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो हमें ज़्यादा इज़्ज़त देते थे। سبحان الله، أنا من قبل لم أكن أصلي ركعتين قضاء حاجة أو أطلب من الله، يعني قليلا جدا سبحان الله. ولكن عندما كنت أريد أن أتشكل إلى الأقدام وأصحابي أمامي كلهم يتشكلون وأنا لا أتشكل لأني مريض، فأنا توجهت إلى الله، قلت يا رب أريد أن أخرج ويعني أستشعر الذي استشعر به الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فأقول يا رب أريد مترجما يفهم علي وأفهم عليه، يا رب أريد صاحبا معي في السفر يكون عونا لي كما كان سيدنا هارون لسيدنا موسى، وأكرمني في جماعة يا رب أنا أنتفع منهم، لأني أنا غدا أرجع إلى الشام وأريد أن أكون إن شاء الله يعني استفدت، يعني لو لم أستفد من الكلام أستفد من البكاء أو الركوع أو الصلاة، أو يعني شيء أستفع فيه حتى يكون عندي الهم والغم، وكيف أكون يعني إذا عدت إلى الشام لي أصحاب لم يستطيعوا أن يأتوا، كل واحد له عذر، ولكن كيف أكون هناك معهم، فالله أكرمني في هذه الجماعة. फरमा रहे हैं कि बस वो मैं बीमार था इसलिए जाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी बहुत सारी कि या अल्लाह मुझे ऐसी जमात मिल जाए और ऐसा कोई तर्जुमान भी मिल जाए और हमारा जाना आसान हो जाए, ताकि चलो अगर उनकी ज़बान ना भी आती हो लेकिन उनकी कुर्बानी और सिफ़ात से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, तो वही चीज़ें मैं सीख लूँ, क्योंकि फिर मैं शाम चला जाऊँगा तो मेरे टाइम ख़त्म होने वाला है, इसलिए मेरा ये अमल ना रह जाए। तो मैं दुआएं करता रहा, तो सलातुल हाजत भी पढ़ी, तो फिर अल्लाह ताला ने ये आसानी कर दी और मेरा ये तकादा फिर अल्लाह ने पूरा कर दिया। وأنا أنصح كل واحد ما خرج إلى نصرة الأقدام أو ما خرج في الأقدام سنة، أنا أنصحه وأني له ناصح أمين إن شاء الله تعالى أن يخرج، والذي من العرب الذين لا يستطيعون أن يخرجوا فيخرجوا إن شاء الله، الله يوفقهم، لأن فيها هذه الجماعات فيها أنوار عجيبة وفيها تضحيات وفيها، فأنا أنصح الكل إن شاء الله تعالى أن يخرجوا في سبيل الله وأن يخرجوا نصرة الأقدام. سبحان الله، آخر شيء أختم، سامحوني على الإطالة أو الشيخ كما، فأحدهم فقط أعطاني العكاز الذي يتعكز عليها، فأنا عندما أخذتها وبدأت بالمشي حسست براحة عجيبة، ولكن سبحان الله ما أعرف ما هو، فالله يوفقنا ويوفقكم إلى ما يحب ربنا ويرضى. तो बस फरमा रहे हैं कि मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जितने भी अहबाब हैं, चाहे मेहमान हैं हमारे या आप हज़रात हैं, तो साल की जमातों की नुसरत पे भी सब जाएं और साल पैदल की नीयत भी सारे करें। इसमें बहुत ही अनवारात होते हैं, इसमें हमने बहुत सी सिफ़ात देखी जो आम तौर पे हमने नहीं देखी जमातों में, जो इन जमातों में देखी हैं। तो इसलिए मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि नुसरत पे भी, नुसरत के तकाज़े को भी सब मेहमान हज़रात भी लें और जो दूसरे साथी हैं वो साल की नीयत भी करें इंशाअल्लाह। और ये भी बता रहे थे कि मैंने कुछ सामान जमात का थोड़ा सा उठाया, तो उसमें भी मुझे बहुत ही हलावत महसूस हुई। वक़ियामुल लैल काना मौजूदन, الحمد لله كان موجود قيام الليل، وامرأة أستيقظ على بكائهم. أزعجكم المترجمون كثيرا؟ لا، ولكن مولانا، ولكن في أمر، المترجم كثير يتعب لأنه وحده ونحن اثنين، فأنا أريد وصديقي يريد وهذا يريد وأصحاب القرية يريدون منه من أجل أن يقولوا لنا وهكذا، فهو تعب منا، ولكن نحن دعونا له وجزاه الله عنا خير. إذا يكون مترجم، سامحني شيخ، مترجم ومعه واحد ثاني يكون أفضل لنصرة الأقدام، والله أعلم.
لا نرسل بدون المترجمين. كيف ذهبتم؟ طيب نسأل من أهل التشكيل. طيب أعود وترغبهم إلى بلادك وللعالم. الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا في هذا الجهد، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء والمرسلين، والله ختم النيابة وفتح لنا باب النيابة، فنحن كلنا الحمد لله الآن نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن بلاد الشام فتحت، ونحن ننتظركم كلكم بأن تأتوا إلى دمشق وإلى بلاد الشام وتخرجوا في كل العالم، لأن يوجد أناس محتاجين إليكم حق الحاجة. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری عطا فرما دی ہے. اس لیے میری تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ نیتیں کریں، ارادے کریں کہ ساری دنیا میں انشاءاللہ جانا ہے، اور خاص طور پہ شام بھی، اب وہاں پر بھی راستہ کھل گیا، جماعتوں کا آنا جانا اب وہاں آسان ہو گیا ہے، تو تمام حضرات شام جانے کی، دمشق جانے کی بھی نیت کریں. نحن الحمد لله هذا العام الله فتح لنا الجهد وفضل علينا، وأتى كثير من الناس وكنا نبكي ليلا ونهارا حتى نأتي إلى عندكم. وعندما نزلت جماعة نزلت 3 نفر وكنا في البيوت، وكان وضع يعني أنا لا أريد أن أتكلم في هذا الأمر، ولكن كان صعب، ولكن قلت أريد، وقال توجه، وكل يوم نقرأ سورة ياسين ونتهجد من أجل أن نأتي إليكم، وأنتم الآن الجهد بين أيديكم وكل العالم مفتوح لكم، فوالله لا تقصروا، وهذا التقصير يكون ظلما، لأن يوجد أناس الآن توحد غير الله وتعبد غير الله، تنتظر كل واحد منكم، ويكون الخير على لا تستصغروا أحدا، لعل الله يجعل كل واحد منكم مفتاح لبلد، ومفتاح لقرية، ومفتاح لدولة، ومفتاح لقارة، ولكن نحن نطلب من الله وننوي، والله يعطينا كل واحد على هوانيته. فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت دی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں تو بہت زیادہ مشقت تھی، اور ہمارے ہاں پہلے گھروں میں جماعت ٹھہرتی تھی اور بڑی مشکل ہوتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرم کیا کہ ہمارے ہاں یہ کام شروع ہوا. ہم نے یاسین پڑھتے تھے، پھر دعا کرتے تھے، اور توجہ یعنی تاکہ پاکستان کا ہمیں ویزا بھی مل جائے، ہمارا جانا آسان ہو. بظاہر حالات ایسے نہیں تھے، لیکن مشائخ کہتے تھے آپ اللہ سے مانگو، اور تو پھر کافی اعمال کے بعد اللہ نے یہ راستہ ہمیں کھول دیا اور ہم یہاں آ گئے. آپ حضرات کو تو کوئی ایسی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، تو آپ ہرگز کہتے ہیں کہ آپ بخدا اس میں کمی نہ کریں، بلکہ آپ اپنی ساری کوشش، ساری محنتیں کر کے. بہت سے لوگ ہیں جو کہ جن کو فائدہ ہوگا وہ اللہ کے غیر کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی کو بھی ہم کمزور نہ سمجھے. ہر امتی بہت قیمتی ہے، وہ پورے شہر کا اور پورے ملک کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ جو بھی حضور کا امتی ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، اس کو ہم حقیر نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے، بلکہ اس میں بہت سے لوگوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے. تو آپ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ پورے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ، کلہم مستعد. ٹھیک ہے، ٹھیک. السلام علیکم. یہ ہماری جماعت تھی آسٹریلیا کے لیے، تو آسٹریلیا میں ہمارے 3 مہینے وہاں کا ویزا تھا، تو 87-88 دن، 2 دن کم 3 مہینے وہاں گزارے. پھر باقی جو وقت تھا وہ بزرگوں کے مشورے سے ہماری تشکیل انہوں نے پھر تھائی لینڈ کر دی، تو 2 مہینے کچھ کم وہاں تھائی لینڈ میں گزارے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت نے آسٹریلیا میں 35 مساجد اور مسلوں میں کام کیا. الحمدللہ مساجد جو تھے وہ 19 تھے، 16 تھے، اور مسلح جو تھے وہ 19 تھے، یہ کل 35 بنتے ہیں. عمومی چلے کے لیے جو جماعتیں وصول ہوئی وہ 13 جماعتیں وصول ہوئی. ملکوں میں چلے کے لیے ہماری 21 جماعتیں اللہ نے وصول کرا دی، جس میں پاکستان کے لیے 8 جماعتیں آئیں، بنگلہ دیش کے لیے 5، ملائیشیا کے لیے 2، انڈونیشیا کے لیے 4، ساؤتھ افریقہ کے لیے 1، کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے لیے 1۔ اشرا کے لیے 2 جماعتیں وصول ہوئی، سروزہ کے لیے 22 جماعتیں وصول ہوئی. کل جو آسٹریلیا میں ہمارے ساتھ جماعتیں وصول ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے وہ 59، ایک کم 60 جماعتیں وصول ہوئی.
5 अमाल मसाजिद में और मुसल्ले में। मसाजिद में 5 अमाल, 11 मसाजिद में 5 अमाल थे। 2 मसाजिद में जुज़वी अमाल थे और 2 मसाजिद में अमाल नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने बहुत अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे मेहनत की और उनके साथ मुज़ाकरे करते रहे और वो जो अमाल कम थे उनको कोशिश करते रहे कि वो पूरा हो जाए। जो मुसल्ले थे उसमें 4 मुसल्ले में 4 अमाल मौजूद थे, 10 मुसल्लों में जुज़वी अमाल थे, 5 मुसल्लों में अमाल नहीं थे। इस्तिक़बाल हमारे जो जमात के साथियों ने उनके साथ मुज़ाकरा करके और उनके साथ अपने साथ जुड़ के अमाल करा के 24 घंटे के लिए सिरूज़ी की तरतीब में कमी थी। अमूमी तौर पर 36 घंटे और बाज़ औक़ात 40 घंटे लगा कर वो कहता था हमारा सिरोज़ा हो गया। लेकिन हमने फिर बड़ों का पैगाम सुनाया कि इसको सिरोज़ा नहीं कहते, इसको नुसरत कहते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो सिरोज़े की जुमातें वसूल हुई वो 72 घंटों की उन्होंने नीयत की, बाकायदा उनके लिए हिदायत हुई और फिर वापसी की कारगुजारी हुई। हमने वो जुमातें जो वसूल हुई उनके पीछे फिर नुसरत के लिए गए और उनको कहा कि आइंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साथी हर महीने सिरोज़ा लगाते थे, लेकिन चिल्ले की 40 दिन की, 36 घंटे की, 40 घंटे की, 36 घंटे की और इस तरह बाज़ औक़ात 28 घंटे की सिरोज़ा, वो कहते हमारा सिरोज़ा लग गया। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमने जाकर उनके साथ फिर भरपूर मुज़ाकरा किया कि नहीं, अब आपका जो सिरोज़ा है वो 72 घंटे है और 72 घंटे से कम होते ये नुसरत है, सिरोज़ा नहीं है। तो फिर बड़े अच्छे अंदाज में कहते थे हम ये नुसरत है, सिरोज़ा नहीं है, अगर वो कम वक्त देते थे। इस तरह फिर इस जो 24 घंटे जो अमाल करते थे, ये जो अपना गश्त करता था उसमें अमूमी तौर पर वो बैठ कर बात कम होती थी। तो फिर हमने कहा ये कैसे? उसने कहा नहीं, हम आदाब गश्त बयान करते हैं, फिर दूसरे अमाल में लग जाते हैं, फिर मगरिब के बाद या इशा के बाद बयान करते हैं। तो हमारे साथियों ने, हमारे अमीर साहब अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने फिर कोशिश की कि उनको के ज़हन बनाए कि नहीं, ये सीटिंग टाक, जो अंग्रेज़ी में सीटिंग टाक बैठ कर बात कहते हैं, ये ज़रूरी है, इससे फिर जज्बे बनते हैं। और मैं जो मजमा आ जाता था और फिर वो मगरिब के बाद नाम लिखाते थे तो हम कहते थे ये बैठ कर बात की बरकत की वजह से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी उन्होंने बड़ी कोशिश की, हमारे साथ वो शुरू हो गए। एक बात वहाँ गाड़ियों में गश्तों की थी। अमूमी गश्त और खुसूसी मुलाकातों में बहुत फ़र्क नहीं होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने मेहनत की उनको कि नहीं, अमूमी गश्त इसी का नाम है कि मस्जिद से निकल कर दुआ पढ़ें और दुआ के बाद अगर दूर जाना है दूसरे जो गलियां हैं उसमें, तो गाड़ी में बैठकर वहाँ गली के एक सिरे में उतर कर पैदल जाना, उसके बहुत अच्छे असरात हमने ख़ुद महसूस किए। क्योंकि वो दियार गैर था, वो अंग्रेज़ों का मुल्क तो होता था। वो जब देखते थे कि सफ़ेद कपड़ों में मलबूस 3, 4, 6 साथी जाते हैं पैदल और ज़िक्र करते हैं, खूबसूरत भी लगते थे, तो बड़ी मुतवज्जे होते थे और उसके बड़े अच्छे असरात थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिक़बाल और बैठ कर बात अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ख़ुद सामने कराई। और जो जिन महल्लों इलाकों में मस्जिदों में या मुसल्लों में बिरूनी दूसरे महल्ले का गश्त नहीं होता था, वो भी अपने सामने अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने हिम्मत की कराई। फिर ताइलेंड वापस आ गए। ताइलेंड में हमारी जुमात ने 16 मसाजिद और मुसल्लों में काम किया। 15 इसमें मसाजिद थे और मुसल्ला एक था। उसमें चिल्ली की अल्हम्दुलिल्लाह 23 जुमातें अल्लाह ने वसूल की हमारे साथ, माशाअल्लाह। और जिनमें मदारिस के तुलबा और असातिज़ा किराम के, चूँकि ये शाबान का महीना था, हमारे साथी उलमा किराम के मिलने की गरज से जब जाते थे तो बाज़ जो हमारे हज़रात के शागिर्द होते थे हमारे उलमा किराम के, तो वो कुछ कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी वजह से वो हमारे साथ बड़े मानूस हो गए। और अल्लाह पाक के फजल करम से 12 जुमातें तुलबा और उलमा किराम की उसूल हुई। उनके साथ अमूमी मजमे को शामिल करके 10-10, 12-12, 13 साथियों की जुमात बनाई, उनको अमीर मुकर्रर किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो चले गए। अमूमी तौर पर अमूमी जो जमातें थी वो 13 निकली। मुल्कों के लिए ताइलैंड से, पाकिस्तान के लिए 3 जमातें आई, बांग्लादेश के लिए 1, बाकी वहाँ ही मुल्क में इस्तेमाल हुई। सिरोज़ा के लिए 14 जमातें अल्लाह पाक ने वसूल की। कुल ताइलैंड से ये 41 जमातें हुई, 41 ताइलैंड से और इस तरह 35 जमातें वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ भी 5 अमाल थे
لیکن کچھ اس میں کمی تھی. الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے کوشش کی کہ جن مساجد میں اور جن مسلوں میں اعمال کچھ نہ کچھ تھے تو ان کو ذرا اوپر کے سطح پہ لے آئے. الحمدللہ جب ہم یہاں سے چلے تو ہم نے سڈنی میں ہماری جو وہاں اترنا تھا، سڈنی میں اتر کر وہاں جو ساتھی آئے وہ ہمارے استقبال کے لیے آئے. پھر ان کے ساتھ مقامی جو ہمارے حضرات تھے وہاں کے، ان سے مشورہ کر کے ہماری جو جماعت کی انہوں نے نوعیت معلوم کی اور پھر انہوں نے ہمارے لیے رخ بنایا. 4-5 مسلح مساجد میں سڈنی میں کام کرایا. پھر برسبین میں اجتماع تھا، برسبین کے اجتماع میں ہماری تشکیل کرائی. پھر برسبین میں 3-4 مسلح مساجد میں کام کرا کے برسبین کے اجتماع میں یا برسبین میں الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے جو کام کیا، چونکہ بعض جو پٹھان ساتھی تھے ہمارے علاقوں کے، ہم نے کوشش کی کہ مختلف ممالک کے، صومالیہ کے، البانیہ کے اور اس طرح جو عرب ممالک کے لوگ تھے ان کو بھی ہم نے لیا. لیکن جو پٹھان ساتھی تھے کچھ وہ مسجدوں میں نہیں آ رہے تھے. ہم نے ایک دن ان کے لیے اکرام کا انتظام کیا لیکن پھر بھی نہیں آئے. پھر ہم نے سوچا کہ ان کو کیسے ہم اپنے سے قریب کر لیں، تو پھر ہم نے سمندر کے کنارے پہ ان کے لیے وہ اکرام کا انتظام کیا. اس میں پھر سارے آئے. ہم عصر سے پہلے گئے اور پھر وہاں الحمدللہ تعلیم کا حلقہ لگا. وہاں الحمدللہ ہمارے ساتھ وہ گشتوں میں جڑے. وہ ساتھی جو مسجدوں میں نہیں آتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہی تو بڑے مزہ کرتا ہے. تو الحمدللہ جو کچھ مسلمان لگ رہا تھا حلیے کے، تو وہ ان کے ساتھ مل کر ہم بات کیا آپس میں ایک دوسرے، پھر بیٹھ کر بات ان کے ساتھ وہاں ہی کر دی. اور پھر مغرب کے بعد بیان کا ہوا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آج کے بعد تبلیغ کا کام کریں گے اور الحمدللہ اصول بھی ہوئے. اور انہوں نے برسبین کے بڑوں نے کہا کہ جو پٹھان ساتھی ہے وہ شب جمعہ میں نہیں آتے. الحمدللہ برسبین میں پہلے شب جمعہ میں جب ہم تھے 12 ساتھی ہمارے ساتھ گئے. اور پھر جب ہم دوسرے میلبرن میں دوسرے شہر میں گئے پھر فون آیا کہ 35 ساتھی اس شب جمعہ پہ آئے ہیں. تو الحمدللہ کوشش کی کہ جماعت والے ان کو لے لیں اور اپنے ساتھ مقامی ساتھیوں کے ساتھ ان کا جوڑ بٹھائیں. اور کچھ نقد الحمدللہ نکل بھی گئی. پھر میلبرن گئے. میلبرن میں بھی الحمدللہ 5-6 مسلح مساجدوں میں کام ہوا. پھر تسمانیہ اس کا ایک شہر ہے آسٹریلیا کا، وہاں ہماری انہوں نے تشکیل کر دی. تسمانیہ میں سارے جوان ساتھی جو ویزے کے حصول کے لیے پنجاب کے مختلف علاقوں سے، انڈیا کے مختلف علاقوں سے اور پھر مختلف سے، تو ان کو ہم نے لے لیا. میرے خیال میں پھر تسمانیہ میں ایک شہر میں ہوبارٹ کا اس کا نام تھا، اس میں ہم نے محنت کی. پھر دوسرے شہر اس کا تھا، اس میں انہوں نے جوڑ رکھا تھا مقامی ساتھیوں نے، تو وہ انہوں نے کہا یہ جوڑ آپ کے ذمہ ہیں. تو ہم ان ساتھیوں کو لے کر 250-300-400 کلومیٹر اپنے ساتھ وہ جوڑ میں شرکت کے لیے، وہ میرے خیال میں 32-33 ساتھی ہمارے ساتھ گئے. مختلف ان کی گاڑیاں اپنی تھی. تو الحمدللہ وہاں پھر جوڑ میں شریک ہو کر انہوں نے بڑے اچھے ارادے کیے کہ انشاءاللہ ہم جلد، بلکہ ارادے نہیں کچھ تو الحمدللہ نقد نکلے. اس جوڑ سے سروزی کی کچھ جماعتیں نکلی اور عشرے کی کچھ جماعت وہاں سے ہی نکلی. پھر الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کا جذبہ تھا کہ دور سے دور علاقے میں ہم چلیں. تو وہاں ایج آف دا ارتھ، بالکل جو زمین کا آخری حصہ تھا، ہمارے ساتھیوں کو وہ لے گئے. تو الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے وہاں بڑی دعوت چلائی. پھر اس کے بعد پھر واپس میلبرن آئے، پھر ملٹن اور ایپنگ اور اس طرح پھر آتے ہوئے پھر سڈنی. اس کے بعد پھر دارالخلافہ میں ہماری تشکیل ہوئی. وہاں بھی الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے خوب جم کر کام کیا. پھر تائی لینڈ میں 2 مہینے کے لیے جب آئے، تائی لینڈ میں کچھ ہم نے بینکاک کے جو شہر ہے اس میں کام کیا. پھر میسوٹ ایک علاقہ تھا جو برما کا بارڈر تھا، وہاں انہوں نے مقامی جو ہمارے جنید بھائی ہیں اور ہمارے وہاں شورا کے جو ساتھی ہیں وہ پہلے سے بھی کچھ ہمیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ کی جماعت اگر وہاں جائے تو بہت مناسب کام کرے گی. بینکاک میں بھی الحمدللہ ایک علاقے میں ہمارے کچھ پٹھان ساتھی، کچھ برما کے ساتھی تھے. وہ ذرا پہلے دن ہم جب خصوصی ملاقات کے لیے گئے تو وہ کچھ ساتھی باقاعدہ رونے لگے کہ ہم تو ایمان سے بھی گئے اور ہمارا مال بھی، مطلب ہر اعتبار سے پریشان تھے. پھر ہم نے کہا پھر کیا کریں. پھر ہم نے وہاں گشتیں کی. پھر بڑوں نے کہا کہ یہ بہت یعنی کام کے لوگ ہو سکتے ہیں. 4 مہینے بھی کچھ ساتھیوں کے لگے تھے لیکن بیچارے. پھر بڑوں نے ہماری تشکیل میں رد و بدل کی. اس نے کہا اس علاقے میں آپ کام کریں. وہاں چونکہ علاقہ ذرا
اس اعتبار سے مشقت والا تھا کہ مسجد نہیں تھی، مصلی نہیں تھا. تو پھر الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے ایک ساتھی سے بات کی، وہ تیار ہو گیا. اس نے کہا میں 2 دن کے لیے اپنا جو گودام ہے وہ دے سکتا ہوں. تو الحمدللہ ہمارے ساتھی آئے، انہوں نے وہ جو وہ شیشے وغیرہ تھے، مچھر وغیرہ تھے، ان کو بند کیا. اور پھر وہاں الحمدللہ گشتیں کی. تو پٹھان اور برما کے ساتھی مل کر، پٹھان جو ساتھی تھے وہ 80-82 تھے اور برما کے 300-400 تھے. تو مل کر الحمدللہ ہم نے ان کو جمع کیا، ان کا اکرام کیا. آخری دن میں میرے خیال میں 85-90 لوگ آئے تھے، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ ہم مصلی بھی یہاں بنائیں گے اور اللہ کے راستے میں بھی جائیں گے. وہاں سے بھی الحمدللہ جماعتیں ملی. پھر ہم میسوٹ گئے. میسوٹ کے علاقے میں گاڑیوں کا کاروبار کرنے والے تائی کے لوگ تھے، مختلف ممالک کے. اور پھر الحمدللہ ہم نے ان کے فری زون ایک علاقہ تھا جو بالکل بارڈر تھا، وہاں جاپان سے گاڑیاں آتی تھی، کنٹینر برما جاتی تھی. تو الحمدللہ 2 دن 4 مساجد میں کام کیا، لیکن ہم روزانہ اسی فری زون میں جاتے تھے. اور چونکہ بڑوں نے تقاضا دیا تھا تو اس تقاضے پہ کام کر کے وہاں سے الحمدللہ ہم نے جو آخری 2 دنوں میں ان کا جوڑ رکھا، ان کے لیے بڑا زبردست دعوت کا انتظام کیا. وہ آ گئے. تو پھر اسی سے الحمدللہ ایک جماعت نقد پاکستان کے لیے تیار ہو گئے. 1 اپریل کو جوڑ پہ آئیں گے انشاءاللہ. اور 3 جماعتیں سے روزے کی الحمدللہ تیار ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک یہ نہ سمجھی تھے کہ ہم ڈالر کما رہے ہیں اور ہمیں فکر نہیں ہے کہ آخر ہوگا کیا، اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. تو اس کے بڑے جذبے بنے، اور اس کی وجہ سے آپ یقین مانیں کہ وہاں جو تائی ایک محمد نام تھا، ایک کچھ نئی مسلمان تھے، 1 سال 2 سال ہو گئے، وہ ہمارے ساتھ بہت قریب آ گئے. اور وہ ڈیوٹی پہ جاتا تھا اور بیوی کو کہتا تھا کہ آج میں عشاء دیر کے بعد آؤں گا، کیونکہ یہاں پاکستان سے مسلمانوں کی جماعت آئی ہے. بیوی ان کے غیر مسلم تھی لیکن یہ مسلمان تھا. اور وہ پھر انہوں نے کہا اس نیو مسلم نے کہ آپ کی طرح میں کیسے بن سکتا ہوں. انگریزی میں وہ بات کرتا تھا. تو ہمارے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ اس طرح 4 مہینے کی ایک محنت ہے، تبلیغ ہے، یہ ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ میں کب آؤں. تو ہم نے ان کے ساتھ تاریخ فکس کی. یہ انشاءاللہ 1 اپریل کو یعنی 29 مارچ کو یہ آئیں گے انشاءاللہ جمعتوں میں. تو انشاءاللہ ہم نے ان کو اپنے ایڈریسز دیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی پشاور میں تشکیل کر لیں. تو بھائی اور دوستو، حقیقت یہی ہے کہ تھوڑی بہت ہمت اور محنت سے اللہ نے بہت الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ ساتھی بھی نکلے، نقد وہ بھی ہوئی. ایک پروفیسر تھا ہمارا، انہوں نے کہا کہ 25 سال پہلے میں یہاں آسٹریلیا میں آیا تھا. اس میں 25 سال پہلے یہ آسٹریلیا کا فضا اس طرح نہیں تھا. حلال گوشت یا حلال کھانا بہت مشکل سے ملتا تھا. لیکن ابھی یہ تبلیغ کی محنت کی وجہ سے 25 سالوں میں آپ آگے کسی دکان میں جائیں گے، حلال ایک بالکل علیحدہ انہوں نے ایک کاؤنٹر لگا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے. الحمدللہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر تبلیغ کی جماعتیں اس طرح آتی رہی تو میرا یقین ہے کہ آئندہ 25 سالوں میں آسٹریلیا کا فضا ہی بدل جائے گا. تو کیا خیال ہے، ہم ارادے کریں گے انشاءاللہ؟ تو آسٹریلیا جانے کے لیے، بلکہ اس تمام دنیا کے ممالک میں جانے کے لیے جن کے 4 مہینے لگے ہیں، وہ تو عزم ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آسان کرے. ماشاءاللہ آپ نے تو خوب وصولیاں بھی کی. انگلش آتی تھی آپ کے ساتھیوں کو؟ ترجمانی ساتھی انگلش ان کو آتی تھی. اچھا، جماعت میں جوڑ رہا؟ جماعت میں الحمدللہ بہت اچھا جوڑ رہا. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. یہ جو 10 دن کی جماعت نکالی وہ تو انہی کی ترتیب تھی؟ انہی کی ترتیب تھی. ہم نے ان کی پھر مزاحمت بھی نہیں کی، منع نہیں کیا، لیکن ان کا بڑا حوصلہ افزائی بھی نہیں کی، کیونکہ انہوں نے پہلے سے بنائی تھی اجتماع کے عنوان سے. کچھ بہت زیادہ مصروفیات بھی تھی. کچھ ساتھی جو تبلیغ والوں کے ساتھ مانوس تھے وہ تو اچھی زندگی گزارتے تھے، صاف بات یہ ہے. باقی جو مسلمان بھی تھے بالکل مشین کی طرح وہ بن گئے تھے، مشینی پرزہ کی طرح. اور پریشانی اتنی کہ بعض اوقات تو یعنی بالکل بے ساختہ ہماری طرف متوجہ ہو کر کچھ ساتھیوں کے تو باقاعدہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ہم کریں کیا؟ تو ہم نے کہا تبلیغی راستہ ہے، یہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو اگر ہم نبھائیں گے اس کے لیے 4 مہینے تو الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں اور کام اور تبلیغ کی اس محنت کو ایسے جلدی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انشاءاللہ پروگرام بنا رہے ہیں، جلد ہم آپ سے وہاں ملیں گے. کچھ تو نقد جو آ بھی گئے الحمدللہ وہ تو یہاں الحمدللہ بڑوں کے یہاں بھیج دیے. اللہ ہمارے آپ کے لیے آسان کر لے، نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں اپنے راستے میں قبول کیا. اس میں ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے.
الحمدللہ ہماری پیدل چلے کی تشکیل تھی 35 دن کی. ضلع گوٹکی کے رونتی کچا میں ہماری تشکیل تھی 35 دن کی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 12 مساجد میں کام کیا ہے, جہاں سے 10 مساجد سے ہمیں نقد 3 دن کی سروزے کی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے وصول ہوئی ہیں, اور 2 مساجد سے ہمیں چلے 4 ماہ کی جماعتیں وصول ہوئی ہیں. ایک جماعت میں 8 ساتھی جو اللہ کے راستے میں چلے اور 4 ماہ کے لیے نکلے, اور ایک جماعت میں 12 ساتھی اللہ کے راستے میں چلے اور 4 ماہ کے لیے نکلے. اور الحمدللہ وہاں کے ساتھی جو تھے حضرات مقامی حضرات بہت اچھے تھے, ان نے خوب ہماری نصرت کی ہے, خوب ہمارا اکرام کیا ہے. ان نے کہا ہے کہ یہاں ہمارے جن مساجد میں ہم نے کام کیا ہے, فرماتے کہ کہتے ہیں کہ 2-2.5 سال بعد جماعت آئی ہے, کسی مساجد میں 4 سال بعد جماعت آئی ہے. تو جب ہم ادھر گئے تو الحمدللہ وہ ہمیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے, ان نے خوب ہماری نصرت کی ہے, ہمارا اکرام کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کافی دنوں بعد جماعت آئی ہے, ان کے اوپر حالات بھی کچھ آئے ہوئے تھے. کتنے ساتھی نقد نکلے, کتنی جماعت آپ نے وہ تو بتا دیا. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ بیرون کے مہمان ہیں نا, ان کو جی جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بسم اللہ بصوت عال. My brothers and elders, this is a Jamaat from Uganda. Uganda Jamaat. We came 8 brothers. So our elders divided our Jamaat. Our 5 brothers are working the side of Hyderabad, and for us we are 3 from Uganda. We went, alhamdulillah, when we came here, our elders gave us 8 brothers from Pakistan. So plus us 3, we have been 11 brothers. So alhamdulillah, on the 3rd, we started our tashkil. Our elders sent us in Gujarat. When we reached in Gujarat, we went direct to Marikaz. We went around from here. We went around after Zuhri. We did, our Mirsab gave us small targhib. We got dua. Then we went to get our bus. بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم یوگانڈا سے آئے ہیں, تو ہماری 8 یوگنڈا ایک وہاں سے پھر تو ہماری جماعت تھی وہاں سے, پھر ہمیں یہاں سے تشکیل ملی حیدرآباد سے پھر دوسری تشکیل ہماری گجرات کے لیے ہوئی, اور وہاں ہم پہنچنے سے پہلے ظہر کے بعد یہاں سے ہمیں کچھ ہدایات دی گئی, امیر صاحب نے دی, پھر ہم وہاں پہنچے. ہاؤ مینی ماسک, کتنی مسجدیں, کتنے ساتھی نکلے, اتنا بتا دیں. جی ماشاءاللہ گجرات سے وہ ذمہ دار دے دیا 3 مساجد. وہ 3 مساجد ماشاءاللہ سب سے پہلے مساجد موڈو ٹاؤن, دوسرے مساجد دارالسلام, اور آخر مساجد رضائے حبیب. موڈو ٹاؤن میں ماشاءاللہ 3 اعمال موجود ہے, اور 4 سانتی 4 مہینے اللہ کے راستے میں گیا, اور ماشاءاللہ 5 سانتی 40 دن والا. ماشاءاللہ 2 سانتی تشکیل ہوا 3 دن کے لیے, 2 سانتی. دوسرے مساجد دارالسلام, ادھر ماشاءاللہ 5 اعمال موجود ہے, اور پورا سانتی 40 دن والا, اور 4 دن والا پورا 12 سانتی موجود ہے. 5 سانتی
वो 4 महीने वाला 7 सांटे चीरा वाला माशाल्लाह वो एक जमात अल्लाह का रास्ते में गया 3 दिन के लिए। आखिर मसाजिद रज़ाए हबीब पूरा माशाल्लाह 3 अमाल मौजूद है, मशूरा, तालीम और मुलाकात। वो मसाजिद माशाल्लाह 4 सांटे मौजूद, 40 दिन वाला और 4 सांटे 4 महीने वाला।